لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورة فاتحة لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ آج زندگی کا بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آپ کا مکمل ہوا ہے. اور جہاں انسان خوش ہوتا ہے وہاں انسان کے اندر ایک اداسی بھی ہوتی ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ جو روز کا تعلق ہوتا ہے اور ایک گہری بنیادوں پر اور سمجھنے کا اور یاد کرنے کا اور اس کے ساتھ دن رات گزارنے کا، وہ زندگی میں اس طرح نہیں رہتا. لیکن پھر بھی انسان اگر کوشش کرے تو یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے اور آپ کی زندگی میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مرتے دم تک ساتھ رکھے، اور نہ صرف یہ کہ یہ دنیا میں ہمارا ساتھی ہو بلکہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور حشر کے دن ہماری شفاعت کرنے والا ہو. اور اس کو کبھی نہ بھولیں بلکہ اس میں آگے سے آگے ہی جاتے جائیں، تاکہ کیونکہ اسی کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ہم فقہ القلوب کا لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ سیٹ خالی، یہ سیٹ خالی ہمارا وہاں چلے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پیج نمبر 317، سیکنڈ پیراگراف. وفرقة أخرى عدلوا عن المنهاج الشرعي في الوعظ والتعلیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دل کی بیماریوں کا علاج پڑھ رہے ہیں، اور دل کی بیماریوں میں ایک بیماری سیلف ڈسپشن کی بھی ہے، غرور نفس کی بھی ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کی بھی ہے، کہ کس طرح انسان غلط کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اور وہ دراصل دھوکے میں ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ کچھ گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں جو غلط کام کر کے دھوکے کا شکار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے نا کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہہ دیجئے کہ کیا قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو انسان جب بھی کسی کام کو اچھا سمجھ کر کرے تو ضرور یہ دیکھے کہ کیا حقیقت میں یہ اچھا ہے، کیا یہ کام میری آخرت میں مجھے فائدہ دینے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی دھوکے کا شکار ہو گئی ہوں اور یہ کام صرف دنیا کے فائدے کا ہو اور آخرت میں اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں دیں گے.
تو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اپنی ذاتی عبادت ہو یا دین کی دعوت یا خدمت کا کام ہو، ضرور یہ دیکھیں کہ کیا یہ اسی طریقے پر ہے جو قرآن و سنت کا ہے، یا میں نے اپنی کوئی من گھڑت راہ نکال لی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، یا خود سے خود یہ کسی کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا میری نیت کیا ہے۔ تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو انجام کو سامنے رکھ کے کام کرے، اور چونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، تو اور اس نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے، لیکن ہم نے اس کو دارالآرام بنا لیا ہے۔ تو جو دارالامتحان ہے، اس میں تو ہماری عقل کا بھی امتحان ہے اور ہماری عمل کا بھی امتحان ہے، اور ہماری ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا آؤٹ کم کیا ہے۔ کیا کسی کام کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو بہت اچھا لگتا ہے، یا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ کام ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ وہ ہے، لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے، یعنی یہ مسلمانوں کی بات کریں، کہ جو اس شریعت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں واعظ اور تعلیم کے معاملے میں، یعنی لوگوں کو واعظ کرنے میں، نصیحت کرنے میں، تعلیم دینے میں قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فاشتغلوا بالطامات والشطح، اور وہ مشغول ہو گئے کچھ مصیبتوں میں، یعنی ایسی چیزوں میں، ایسے نظریات کا شکار ہو گئے کہ جو ان کے لیے مصیبت کا باعث ہیں، جن کا انجام اچھا نہیں۔ والشطح، اور بے سوچے سمجھے بولی جانے والی باتیں، یعنی جیسے لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں اور لوگوں کے فلسفے ہوتے ہیں اور لوگوں کی اپنی من گھڑت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی وحی کے ذریعے آئی ہوئی چیز جو کہ قرآن اور سنت ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا، اس میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی توجہ نہیں، اور لگ گئے شعر و شاعری کے پیچھے، اور لگ گئے ایسے فلاسفرز کے پیچھے کہ جنہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں، یا زندگی کے عجیب و غریب فلسفے گھڑے ہوئے ہیں، جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ شعر پر شعر سن کے، کوئی غزل سن کے، کوئی گانا سن کے جس طرح رو دیتے ہیں، اتنا قرآن پر نہیں روتے۔ کہ لوگ کہتے ہیں اچھا لوگوں کو قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے تو وہ بور ہو جائیں گے، کیوں نہ ان کو کوئی ایسی چیز سنائی جائے کہ جس سے وہ ہنسیں، جس سے وہ روئیں، جس سے ہم ان کے جذبات سے کھیلیں اور وہ واہ واہ کر کے جائیں۔ یعنی کچھ سپیکرز یا کچھ، یہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے واعظ اور تعلیم دینے والوں کی، یہ عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی، کہ جو لوگ دوسروں کو سکھاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ اصل المنہاج، منہاج منہج سے، منہج کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، شرعی جو شریعت کا ہے یعنی قرآن و سنت کا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر وہ پیچھے لگ گئے ہیں ایسے ایسے لٹریچر کے، یا ایسے کلام کے، یا ایسی باتوں کے، یا ایسے نظریات کے کہ جو ان کے لیے مصیبت کا باعث ہیں۔ وَتَلْفِيقِ الْكَلِمَاتِ طَلَبًا لِلْإِغْرَابِ، اور الفاظ کو لپیٹ لپیٹ کے بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے، یعنی الفاظ کا وہ معنی اور مطلب نکالتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ بات تو یار کبھی سنی نہیں، یہ تو بالکل نیا ہی نکتہ کسی نے بتایا۔ کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جو حیرت میں ڈالے اس کی بات بہت دلچسپ لگتی ہے، اور انسان عام روٹین سے ہٹ کے باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے نفس کے خلاف جاتی ہیں قرآن و سنت کی، تو پھر وہ ان کو بوجھل سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی ایسی چیزیں پڑھو لکھو، پڑھو پڑھاؤ کہ جس سے ذرا دل بہلے، لہٰذا وہ شعر و شاعری یا لطیفے یا فنی باتیں، یا پھر بعض اوقات ایون ان باتوں پہ بھی لوگ ہنستے ہیں جن میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی دین کے بارے میں، دین کے خلاف ایسی باتیں کر کے، تو اس سے، یا آیات کو ایسی جگہ کوٹ کرتے ہیں کہ جو ان کا کانٹیکسٹ نہیں ہوتا،
اور اس جگہ پر آؤٹ آف دا وے جا کے آیت کوٹ کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، گویا قرآن جو ہے وہ کوئی کھیل تماشے کی چیز ہو. وَشَغَفُوا بِالطَّيَّارَاتِ النُّكَتِ وَالسَّجَعِ فِي الْأَلْفَاظِ، اور وہ علمی نکات کی ایسی لہروں پر فریفتہ ہو گئے اور الفاظ میں ایسی سجا پر. سجا ہوتی ہے جس میں ردیف قافیہ، یعنی جب بولنے والا بولتا ہے تو وہ شاعری کے انداز میں بولتا ہے، تو وہ ان چیزوں کے فریفتہ ہو گئے. وغرضهم، اور ایسے لوگوں کی غرض کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، ان یکثر الناس حولهم، کہ ان کے گرد لوگ کٹھے ہو جائیں. وہ کراؤڈ پل کرنے کے لیے، زیادہ فینز بنانے کے لیے، فالوئنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، یا لوگوں کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، صرف انٹرٹینمنٹ مقصود ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے پیچھے چلتے رہیں، ہمارے ساتھ لگے رہیں. وَيَكْثُرَ فِي مَجَالِسِهِمْ الزُّعَاقُ وَالصُّرَاخُ، اور ان کی مجلسوں میں طرح طرح کی آوازیں نکالنے والے اور چیخنے والے موجود ہوں، کثرت سے ہوں. مطلب یہ کہ اس میں گہما گہمی ہو، لوگ آئیں، کوئی یہ بات کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، وہ یعنی ایک ہلچل ہو، یعنی ایک ایسی رونق ہو کہ جس سے ان کو بس لطف آئے، مزہ آئے. وَيَكْثُرَ، اچھا، وَلَوْ عَلَىٰ أَغْرَاضٍ فَاسِدَةٍ، خواہ فاسد اغراض یا مقاصد ہی کیوں نہ ہو، یعنی غلط مقاصد ہی کیوں نہ ہو. فَهَؤُلَاءِ شَيَاطِينُ الْإِنسِ، یہ انسانوں میں سے شیطان لوگ ہیں. قَدْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ خود بھی بھٹک گئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی سیدھے رستے سے بھٹکا دیا. ظاہر ہے کہ جب کوئی اسلامک اسکالر یا کوئی اسلامی شخصیت اس طرح کے کام کرے گا تو لوگ اس کے پیچھے جائیں گے کہ ہی از ویری فنی اور بہت مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کے، تو ان کے اندر ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اگر کوئی ان کو سنجیدگی کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم دینا چاہے تو وہ اس کو نہیں لیں گے، قبول نہیں کریں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو، خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں. وَمَا يُفْسِدُونَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُونَهُ، اور ایسے لوگ اصلاح سے زیادہ بگاڑ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کا مزاج خراب کر دیتے ہیں، ان کی عادتیں خراب کر دیتے ہیں، ان کی سوچ خراب کر دیتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے خراب کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ حق کی طرف جانے کی بجائے باطل کی طرف جاتے ہیں. آپ سب بھی قرآن کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، آج آپ کو قرآن کی تکمیل بھی ہوئی ہے، تو اس موقع پر میں آپ کو یہ خاص، یہ تو اتفاق سے یہ پچھلے ہفتے ہم یہاں رک گئے اور یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں سے بہت ریلیونٹ ہے. اب الحمدللہ آپ کسی حد تک اس کام کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں اور لوگوں کو سکھائیں. اس میں خدا را کبھی یہ کوشش نہ کیجیے کہ لوگ مجھ سے اٹریکٹ ہوں، یا لوگ میرے فین بن جائیں، یا لوگ میری طرف آ جائیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں آپ جو اصل مقصد سے پھٹی ہوئی ہوں. قرآن و سنت سکھانے کی بجائے کچھ اور ہی سکھانا شروع کر دیں کہ جس سے آپ کراؤڈ کو پل کریں. مقصد کراؤڈ پل کرنا نہیں ہوتا. اگر آپ ایک سچی بات اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں جس سے واقعی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اطمینان آ رہا ہے، وہ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس کو ثبات مل جاتا ہے، وہ جم جاتی ہے، وہ قرار پکڑ لیتی ہے، وہ خود بخود اپنی جگہ بنا لیتی ہے. تو لوگوں کے فائدے بنے، اپنا بھی بھلا کریں، اوروں کا بھی بھلا کریں، اور کوئی ایسی چیزیں نہ شروع کر دیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں یا اصل مقصد سے ہٹی ہوئی ہوں. وطائفۃ اخری، اور ایک گروہ اور ہوتا ہے، قنعوا، جو اکتفا کر لیتے ہیں، بحفظ کلام الزہاد، زاہد لوگوں کی کلام کو یاد کر کے، یعنی ایسے زاہد ہوتے ہیں جو دنیا سے دلچسپی نہیں رکھتے بظاہر، تو ان کی باتیں، وہ دنیا کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں، دنیا یہاں سے بری ہے، دنیا یہاں خراب ہے، اس طرح کی کچھ باتیں ان کے اقوال ہوتے ہیں جو دل کو بڑا چھوتے ہیں. وہ
ہے کتنا اچھا ہے یہ شخص جو جس کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بیہیویئر تو اختیار نہیں کیا. آپ نے شادی بھی کی، آپ نے اچھا کھانا بھی کھایا، آپ نے اچھا لباس بھی پہنا. ٹھیک ہے، ایک عام زندگی میں چونکہ آپ کا ایک بہت بڑا مشن تھا تو آپ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے رہے کہ اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا اوڑھنا اور یہی چیزیں بنا لیں. لیکن آپ نے کبھی اس طرح دنیا کی مذمت نہیں کی کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا سے بالکل دل اچاٹ کر کے جنگلوں میں نکل جائیں. وہ احادیثہم فی ذم الدنیا، اور انہوں نے ایسی حدیثیں جمع کر رکھی ہیں جو دنیا کی مذمت میں ہیں. یعنی ٹھیک ہے دنیا کی حقیقت ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، لیکن بس وہ وہی والی حدیثیں سناتے ہیں، کوئی اور نہیں سناتے. وَتَكَلَّمُوا بِهِ عَلَى الْمَنَابِرِ وَفِي الْأَسْوَاقِ وَفِي مَجَامِعِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں سے ممبر پر، سٹیج پر، بازار میں اور لوگوں کے اجتماعات گیدرنگز میں ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں دنیا سے دل اچاٹ ہونے کی باتیں ہوں. وَكُلُّ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّهُ تَمَيَّزَ بِهَذَا الْقَدْرِ، اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے گا. یعنی باقی سب لوگ تو دنیا اور آخرت دونوں کی بات کرتے ہیں اور وہ صرف دنیا کی مذمت ہی کیے جا رہا ہے، تو اس طرح لوگ کہیں گے یہ زیادہ اچھا انسان ہے جس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، بس جھوٹا موٹا کھاتا ہے، کچھ صحیح پہنتا نہیں، کچھ کرتا ہے، اس کو تو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، یہ سب سے اچھا انسان ہے. تو اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کرنے کے لیے کچھ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں. وَأَنَّهُ قَدْ أَفْلَحَ وَنَالَ الْغَرَضَ، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے فلاح پائی اور اپنا مقصد پورا کر لیا. وَصَارَ مَغْفُورًا لَهُ، اور اس کی بخشش ہو جائے گی. وَأَمِنَ عِقَابَ اللَّهِ، اور اللہ کی ناراضگی اور غصے سے وہ امن میں آ گیا. من غیر ان يحفظ ظاہرہ وباطنہ عن الآثام، بغیر اس کے کہ اس نے اپنی حفاظت کی ہو اپنے ظاہر کی اور اپنے باطن کی گناہوں سے. یعنی ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتا، اندر کے دل کے اندر بھی حسد کینہ بغض وغیرہ بھرا ہوا ہے، لیکن باتیں بس وہ اس طرح کی کرتا ہے کہ جس سے لوگ سمجھے کہ یہ بڑا نیک پارسا اور زاہد بندہ ہے، اور اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ باتیں کرنے سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. لِكَوْنِهِ يَظُنُّ أَنَّ حِفْظَهُ لِكَلَامِ أَهْلِ الدِّينِ يَكْفِيهِ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دین والوں کا کلام زبانی یاد کر لینے سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. وَغُرُورُ هَؤُلَاءِ أَظْهَرُ مِنْ غُرُورِ مَنْ قَبْلَهُمْ، اور ان لوگوں کا جو دھوکا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکا دینا، وہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے ان سے پہلے لوگوں کے مقابلے میں. یعنی جو پیچھے جن گروہ کی بات تھی یہ اس سے بھی خطرناک لوگ ہیں. وَطَائِفَةٌ اسْتَغْرَقُوا أَوْقَاتَهُمْ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ فِي سِمَاعِهِ، ایک اور گروہ ایسا ہے جنہوں نے اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ علم حدیث کو کے سننے میں لگا دیا. یعنی وہ ہر وقت حدیث کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، جس بھی کسی شیخ کا سنتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھاتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، ادھر بھی سن لیا ادھر، تاکہ لوگوں میں کیا مشہور ہو جائے کہ اس کو تو حدیث سے بہت دلچسپی ہے. وَجَمْعِ الرِّوَایَاتِ الْکَثِیرَةِ مِنْہُ، اور ان سے وہ بہت سی روایات اکٹھی کرتا رہتا ہے. وَطَلَبِ الْأَسَانِیدِ الْغَرِیبَةِ الْعَالیَةِ، اور وہ عالی سندیں جو عجیب و غریب ہوتی ہیں ان کو طلب کرتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ سند عالی کیا ہوتی ہے؟ سند عالی ہوتی ہے کہ روایت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم لوگوں کا واسطہ ہو. اگر آپ بخاری شریف پڑھتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ اپنے استاد کا، پھر اپنے استاد، پھر وہ صحابی کا ذکر کرتے ہیں، پھر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. تو اب اس میں بعض اوقات 3 لوگ ہیں، بعض اوقات 4 لوگ ہیں، بعض اوقات 5 لوگ ہیں، تو اس کی سند سب سے اچھی سند سمجھی جاتی ہے گولڈن چین عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. اس کو گولڈن چین کہتے ہیں کہ اس میں راوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف نافع اور ابن عمر ہیں، بس ایک وہ ہو گیا اور 2 اور ہو گئے، تو یہ 3 ہو گئے. مالک کا نافع، سوری، امام مالک سے شروع ہوتی ہوئے چین کہ مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جو امام مالک کے شاگرد تھے وہ اس کو بہت ویلیو کرتے تھے کہ ہمارے استاد نے ہمیں ایسی حدیث سنائی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، اور اس کی ویلیو زیادہ ہوتی تھی کیونکہ جتنے واسطے بڑھتے جاتے ہیں تو دوری بڑھ جاتی ہے نا. تو کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے ہی بس
گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اجازت مل جائے، وہاں سے اجازت مل جائے، وہ اجازتوں کے پیچھے رہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ عالی سند ہے. یہ شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بعض اوقات ٹریول کر کے کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے صرف انہوں نے اس شیخ سے اجازت لینا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے وہ چیز، یعنی کہ آپ کسی بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے لوکل شیخ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف مشہور ہونے کے لیے، پرومیننٹ ہونے کے لیے، کہ تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں کہ اس کے پاس فلاں ڈگری ہے. اجازت کہتے ہیں ڈگری کو. اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، اس نے فلاں شیخ سے ڈگری لی ہوئی ہے. اسی لیے جب آپ پڑھانے لگتے تو لوگ فوراً پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کے ساتھ اجازت ہے، آپ خاص طور پر تجوید آپ پڑھائیں یا تو آپ فوراً پوچھتے اجازت ہے آپ کے پاس، کہاں، پھر پوچھتے کہاں کا اجازت ہے، اچھا اجازت دکھائیں، اس میں کتنے بیچ میں لوگ آتے ہیں. تو اس طرح اس وجہ سے لوگ بعض اوقات اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتے، وہ اجازت اکٹھے کرتے رہتے ہیں. یعنی آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گمراہ لوگ پھر رہے ہیں، لوگوں کو الف سے بے پڑھنی نہیں آتی. ان کے اپنے گھر کے لوگوں کا یہ حال ہے، آس پاس کے لوگوں کا یہ حال ہے، اور وہ سارا وقت لگا رہے ہیں اجازت اکٹھی کرنے میں. جب آپ نے ایک اجازت لے لی اور آپ کو بتا دیا آپ کے ٹیچر نے کہ اب آپ صحیح پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھا سکتے ہیں، تو پھر آپ اسی پہ قناعت کریں اور باقی چیزوں کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں کہ اصل کام ہی چھوٹ جائے، نہ آپ کا عمل رہے اور نہ آپ کی تعلیم دینے کا کوئی وقت رہے. فہمت احدہم ان یدور فی البلاد، تو ان میں سے ایک کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ملکوں میں گھومے، وَيَرَى الشُّيُوخ، اور مختلف شیوخ سے جا کے ملاقات کرے، لیقولا، تاکہ وہ کہہ سکے انا اروی عن فلان و فلان و فلان، کہ میں فلاں کی روایت سے بھی بتاتا ہوں، فلاں کی روایت بھی میرے پاس ہے، فلاں سے بھی میں روایت کرتا ہوں. یعنی وہ صرف اپنے شیوخ کا ذکر کر کر کے اپنی امپورٹنس بتاتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے. فَهَؤُلَاءِ أَكْثَرُهُمْ مَغْرُورٌ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النَّقْلُ، یہ لوگ بہت زیادہ، ان میں سے اکثر، فَهَؤُلَاءِ أَكْثَرُهُمْ مَغْرُورٌ، ان میں سے اکثر دھوکے کا شکار ہوتے ہیں جن کے پاس سوائے روایات کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یقین کریں کہ بعض اوقات کیونکہ لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، کبھی بعض اوقات لوگوں کا انٹرویو بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ ذرا، آپ کے پاس، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اجازت ہے، تو کہتی ہے اچھا چلے اجازت ہے تو مجھے ذرا پڑھ کے سنا دیں تھوڑا. ایک آیت قرآن کی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، اور سارا فخر ان کا اجازت پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اجازت لیا ہوا ہے. قرآن ٹھیک نہیں پڑھ سکتے اور اجازت ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو پھر اصل مقصد کیا تھا، اجازت لینا یا قرآن کو ٹھیک کرنا؟ یعنی اگر آپ کا مقصد ہی نہیں پورا ہوا وہ اجازت لے کر، تو آپ نے کیا کمایا؟ اور آپ نے اپنا وقت صرف ادھر ادھر بھاگ کے شہروں ملکوں میں کہ لوگوں سے چیزیں اکٹھی کر سکیں تاکہ آپ کا نام بڑا ہو سکے، تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یحفظ الاسانید والروایات، اور وہ صرف سندیں اور روایات حفظ کیے ہوئے ہوتا ہے. وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ الْعَمَلُ بِمَا يُرْوَى وَيَحْفَظُ، وہ سمجھتا ہے میرے لیے اتنا ہی عمل کافی ہے کہ مجھ سے لوگ روایت کرتے ہیں اور میرے پاس لوگ حفظ کرتے ہیں. وَيَتْرُكُونَ الْعِلْمَ الَّذِي يُحْصَلُ بِهِ عِلَاجُ الْقَلْبِ، اور وہ اس علم کو چھوڑ دیتے ہیں، اس علم کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے ذریعے دل کا علاج کیا جاتا ہے. یعنی صرف روایتیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ کوئی ایسی چیز پڑھیں کہ جس سے ان کی دل کی بیماریوں کی اصلاح ہو. وہ کون سا علم ہے؟ من معرفت اللہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ و وعدہ و وعیدہ، والعلم الذی یحصل بہ معرفت الدین و احکامہ والعمل بہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت، اس کے وعدوں اور اس کی وعیدوں یعنی ڈراووں کی معرفت کہ کن چیزوں سے اس نے اچھا وعدہ کیا، کن اعمال پر اور کن اعمال پہ ڈرایا ہے، اور وہ علم جس کے ذریعے دین کی معرفت حاصل ہو، اس کے احکام کی معرفت حاصل ہو اور اس پر عمل کا طریقہ آ جائے، یعنی اس علم سے غافل ہوتے ہیں. وَيَشْتَغِلُونَ بِكَثْرَةِ الْأَسَانِيدِ، اور وہ سندوں کی کثرت اکٹھی کرنے میں مشغول رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیٹس حاصل کرنے میں.
وتعدد الطرق، اور کئی طرق یعنی کئی روایات حاصل کرنے میں، وطلب العالی منہم، اور عالی سند کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. ہمت احدہم ان یقول معی من الاسناد ما لیس مع غیری، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ میرے پاس، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہمت کا نا مقصد ہے، یہ اردو والی ہمت نہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ میرے پاس جو سند ہے، میرا جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ اس شہر میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا. وَهَلْ نَزَلَ الْوَحْيُ إِلَّا لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالتَّعْلِيمِ لِلدِّينِ، کیا وہی اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی اتری تھی کہ انسان علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے. فما اشد غرور ہؤلاء، ان لوگوں کا غرور کتنا شدید ہے. والامۃ تحتاج من ہؤلاء من کان تقیا عاملا بعلمہ، حالانکہ امت اس بات کی محتاج ہے، ایسے لوگوں کی محتاج ہے کہ جن کے اندر تقوی ہو اور وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں. علم پر عمل کرنے والے لوگ چاہیے، بہت زیادہ سرٹیفکیٹس والے لوگ نہیں چاہیے. تو آپ لوگوں کی آج تکمیل ہوئی ہے، اور اس مناسبت سے یہی بات اگر آپ پلے باندھ لیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ عمل کے لیے سیکھا ہے، لوگوں پر فخر جمانے کے لیے نہیں کہ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ ڈپلوما ہے اور یہاں سے ہم نے پڑھا ہے اور یہ پڑھا ہے اور وہ پڑھا ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے، ہمارے اخلاق میں نظر آئے، ہمارے معاملات میں نظر آئے، ہمارے اپنے گھر والوں سے کیا معاملات ہیں، ہمارے اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے سلوک ہے، ہمارے ہم جس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم کس طرح کا اخلاق برتتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں. نمازیں اگر ہماری چھوٹی ہو جائیں، سنتوں کا ہم اہتمام ہی نہ کریں، نوافل پڑھنے کے قریب ہی نہ جائیں، اور یہ سمجھے صرف کہ زیادہ سے زیادہ ڈگریاں اگر ہم نے اکٹھی کر لی تو یہ ہماری نجات کا باعث ہوں گی، تو یہ غلط فہمی ہے. وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغریب اللغة، کچھ اور لوگ ہیں جو مشغول ہو گئے ہیں نحو، لغت، شعر اور غریب الفاظ کے علم میں، یعنی ٹیکنیکل نالج کے پیچھے پڑ گئے ہیں. غریب اللغہ ہوتا ہے وہ الفاظ جو غیر مانوس ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اصلاً عربی نہیں ہیں بلکہ دیگر زبانوں سے عربی کے اندر آئے ہیں، تو وہ پھر عام لوگوں کو ان کا معنی نہیں پتا ہوتا. وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، اور یہ علوم پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امت کے علماء میں شمار ہو گئے ہیں. اِذْ قِوَامُ الدِّینِ بِالْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جبکہ دین کی مضبوطی کتاب و سنت کو پکڑنے سے آتی ہے. وَقِوَامُ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِعِلْمِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ، اور کتاب و سنت کی جو مضبوطی ہے وہ لغت اور نحو کے ساتھ ہے. فَأَفْنَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَعْمَارُهُمْ فِي طَلَبِ ذَٰلِكَ، تو ان لوگوں نے اپنی عمریں صرف ان علوم کے حاصل کرنے میں ہی گزار دی، کیا کرایا کچھ نہیں. وَزَعَمُوا، یہ ان کا زعم بتایا جا رہا ہے، یعنی ان زعموا کا مطلب ہے ان کے زعم کے مطابق، جیسے اردو میں کہتے ہیں بزعم خود، شاید لفظ سنا ہو، یعنی ان کا خیال ہے کہ وہ علماء امت میں سے ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت پر، اور کتاب و سنت کی بنیاد ان علوم پر ہے، لہٰذا وہ ان علوم کے پیچھے پڑ گئے. فَهَؤُلَاءِ كَمَنْ يَفْنِي عُمُرَهُ فِي تَعَلُّمِ الْخَطِّ وَتَحْسِينِ الْكِتَابَةِ، ان لوگوں کی مثال اس کی طرح ہے جو اپنی عمر فنا کر دیتا ہے کتابت کی تعلیم حاصل کرنے میں اور خوش خطی کا علم حاصل کرنے میں. تحسین الکتابہ یعنی اب تو ظاہر ہے ٹائپ رائٹرز کے بعد کمپیوٹرز، اور اب تو ٹچ سکرین، اور آپ کی بول کے ڈکٹیشن کر لیتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہلانا پڑتا آپ کو. پہلے زمانے میں لوگ لکھا کرتے تھے، اور لکھنے کے لیے پہلے پینسل بھی نہیں ہوتی تھی اور پین بھی نہیں ہوتے تھے، صرف قلم ہوتی تھی، اور قلم کو گھڑنا ہوتا تھا اور قلم سے لکھا جاتا تھا.
تو ہر ایک جو کچھ لکھتا تھا وہ اس کی لکھائی کو لوگ بہت اپریشیٹ کی، اس کی لکھائی بڑی خوبصورت. اب بھی آپ دیکھیں جو ہاتھ سے لکھتا ہے ضرور اچھی لکھائی آپ کو اٹریکٹ کرتی، بہت خوبصورت لکھا ہے. تو اس زمانے میں اور آج بھی کئی لوگ یعنی صرف خوش خطی کا علم اور اس فن میں مہارت حاصل کرنے میں اور اس کی باریکیوں میں لگے رہتے ہیں. وَيَزْعُمُ اور وہ سمجھتے ہیں ان العلوم لا يمكن حفظها الا بالکتابہ، وہ سمجھتے ہیں کہ علوم کو حفظ یا محفوظ نہیں کیا جا سکتا مگر کتابت کے ذریعے، یعنی لکھ کر ہی علم کو محفوظ کر سکتے ہیں. وَكَانَ يَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ أَصْلِ الْخَطِّ وَالْبَاقِي زِيَادَةٌ، حالانکہ اس کے لیے لکھنے کے علم کی معرفت کافی تھی، یعنی لکھنا آ گیا اس کو صحیح لکھ سکتا ہے، عبارت میں غلطی نہیں کرتا. اور باقی جو اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اندر آرٹسٹک جو ہے ایلیمنٹ، یا پھر یہ کہ خط کوفی اور خط جو ہیں ان کو سیکھ سیکھ کر وقت لگانا جو ہے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. وہ جس کی ضرورت ہے بس وہی سیکھے، ہر ایک کو ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں. فَهَؤُلَاءِ مَغْرُورُونَ أَضَاعُوا أَوْقَاتَهُمْ وَأَوْقَاتَ غَيْرِهِمْ، تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. مغرور کا مطلب وہ اردو والا مغرور نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ سیلف ڈسپشن کا شکار ہیں. جیسے شروع میں بات ہوئی کہ جب سوچ انسان کی غلط ہوتی ہے تو پھر اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، انجام کو سامنے نہیں رکھتا. فَهَؤُلَاءِ مَغْرُورُونَ أَضَاعُوا أَوْقَاتَهُمْ، انہوں نے اپنے وقت بھی ضائع کیے، وَأَوْقَاتَ غَيْرِهِمْ اور دوسروں کے وقت بھی ضائع کیے. وَاشْتَغَلُوا فِي غَيْرِ مَا خُلِقُوا لَهُ، اور وہ ایسے کاموں میں مشغول ہو گئے جن کے لیے وہ پیدا نہیں کیے گئے تھے. فَيَكْفِيهِمْ مِنَ اللُّغَةِ مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، ان کے لیے زبان میں سے اتنا ہی جاننا کافی ہے جو قرآن و سنت کے غریب الفاظ ہیں. اتنا علم بھی آ گیا نا آپ کو، یعنی غریب لغت کے غرائب کو جاننے کی بجائے، ساری عربی زبان کی لغت کے غرائب جاننے کی بجائے اگر صرف قرآن و سنت میں جو غریب الفاظ ہیں وہ جان لیے تو اتنا بھی یہ علم نافع تھا، کافی تھا. وَمِنَ النَّحْوِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ، اور نحو یا گرامر میں سے بھی اتنا سیکھنا کافی ہے کہ جس سے قرآن و حدیث سمجھ میں آ جائے. کیا ہے ما یتعلق؟ ہاں یہ یتعلق ہے، یتعلق یعنی جس کا تعلق ہے، یہ مراد ہے، یتلاعق نہیں، یتعلق مس پرنٹ ہے. فَأَمَّا التَّعَمُّقُ فِيهِ إِلَى دَرَجَاتٍ لَا تَتَنَاهَا، جہاں تک اس میں غور و فکر کا تعلق ہے، یعنی غریب الفاظ میں یا نحو میں یا گرامر میں، تو اس کے تو اتنے لیولز ہیں جن کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہوتا. آپ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو یہ علوم جو ہے، کیونکہ پھر آگے ان کے اسکول آف تھاٹس ہیں، کوفی اور بصری مثلا لغت اس میں گرامر میں، اور ان کے اختلافات ہیں اور ان کے آپس میں تنازعات ہیں، تو وہ پھر آپ کہاں تک اس میں جائیں گے. فَهُوَ فضول مستغنى عنہ، ایسی چیزیں فضول ہیں اور ان سے استغنا ہونا چاہیے، یعنی ان کی ضرورت نہیں. یضیع الاوقات، یہ وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے وقت ضائع ہوتے ہیں. وَيُشْغِلُ عَنْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، ان کی وجہ سے انسان حقوق اور ذمہ داریاں ادا کرنے سے مشغول ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیزیں انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر انسان اپنے باقی فرائض پورے نہیں کر سکتا. والصنف الثانی، یہ تو علم سے متعلق لوگ ہیں جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ علماء یا علم حاصل کرنے والوں کے دھوکے ہیں جو اب تک ذکر ہوئے ہیں. اب ہے دوسری قسم، کیونکہ انہوں نے شروع میں اقسام بتائی تھی نا کہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں. نیکسٹ ہے وہ جو ارباب العبادت والعمل ہیں، ایسے لوگ جو عبادت بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کسی دھوکے کا شکار ہیں. وہ کون ہے؟ والذین غرہم الشیطان منہم فرق کثیرہ، وہ لوگ جن کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے بہت سے گروہ ہیں، فرقے ہیں.
فَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورُهُ فِي الصَّلَاةِ، کچھ ایسے ہیں جن کا دھوکہ نماز کے بارے میں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورُهُ فِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا غرور تلاوت قرآن سے متعلق ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورُهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الصِّيَامِ أَوِ الْأَذْكَارِ، ان میں سے کچھ حج، روزے اور ذکر اذکار کے معاملے میں دھوکے میں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورُهُ فِي الْوُضُوءِ، اور کچھ وضو کے بارے میں دھوکے میں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورُهُ فِي الزُّهْدِ، اور کچھ زاہد بننے کے بارے میں، یعنی دنیا سے بے رغبتی کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَكُلُّ عَامِلٍ غَالِبًا لَا يَخْلُو مِنْ غُرُورٍ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ، ہر عمل کرنے والا غالب یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ غرور یا دھوکے سے خالی نہیں ہوتا مگر جس پہ اللہ رحم کرے. یعنی جو شخص بھی کسی چیز پر یعنی کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اچھا نیک کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں اور میں دوسرے سے بہتر ہو گیا ہوں، اور مگر یہ کہ جس پر اللہ رحم کرے. فَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ أَهْمَلُ الْفَرَائِضِ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو فرائض سے، اس نے فرائض کے معاملے میں اہمال برتا ہے، غافل ہے. وَاشْتَغَلُوا بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ، وہ نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، اس میں مشغول رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل والی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، یعنی جن چیزوں کی فضیلت بیان ہوتی ہے نا، بس وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور نفل وغیرہ کا بہت اہتمام کرتا ہے لیکن فرض کو اہمیت نہیں دیتا. مثلا تہجد پڑھ لیتا ہے لیکن پھر سو جاتا ہے اور فجر کی نماز چلی جاتی ہے. یا اسی طرح اور بھی عبادت کے معاملے میں فرائض کو چھوڑ. اب دیکھیں رمضان میں لوگ تراویح کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، حالانکہ تراویح فرض نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو فرض نماز میں نہیں پہنچتے، تراویح میں پہنچ جاتے ہیں. چلے وہ تراویح کے پیچھے بھی فرض ادا کر سکتے، لیکن فرض نماز تو فرض ہے نا. رمضان ختم ہوتا ہے تو مسجد کا پھیرا بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر if you can make it in رمضان اپنے سارے کاموں کے ساتھ، تو رمضان کے بعد آپ مسجد کیوں نہیں آتے؟ اور ویکینڈ پہ تو لگتا ہے مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں، مسجد کا بھی چھٹی ہے. حالانکہ دیگر مذاہب والے ویکینڈ پہ زیادہ عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ ویکینڈ پہ ایسا ویکینڈ بناتے ہیں کہ مسجدیں بالکل خالی ہوتی ہیں، چھٹی. انلیس کہ وہاں کو پارٹی ہو، کھانے پینے کا ہو، تو پھر آ جائیں. کہتے ہیں کہ بس ہم اتنی چیریٹی کر رہے ہیں تو ہم جی وہ دھوکے میں پڑے ہوئے نا، یہ بھی دھوکا ہے کہ ہم اتنی چیریٹی کر رہے ہیں تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، چیریٹی ہماری نمازیں بھی معاف کرا دے گی. وَرُبَّمَا تَعَمَّقُوا فِي الْفَضَائِلِ، اور بعض اوقات وہ فضائل میں اتنے گہرائی میں چلے جاتے ہیں، حتی وصلوا الی حد العدوان والصرف، یہاں تک کہ وہ حد کراس کر جاتے، عدوان کا مطلب زیادتی کر جاتے ہیں اور اسراف کر جاتے ہیں. کمن غلبہ الوسواس فی الوضوء والغسل، یہ ان لوگوں کی طرح جن کو وضو اور غسل میں وسواس لاحق ہو جاتا ہے. وہ ایک دفعہ وضو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی وضو ٹھیک نہیں ہوا، پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں. نہاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پاک نہیں ہوئے، پھر نہاتے رہتے گھنٹہ گھنٹہ وہ نہاتے ہی رہتے ہیں. وَفِرْقَةٌ أُخْرَى غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَسْوَاسُ فِي الصَّلَاةِ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز میں بڑا وسواس لاحق ہو جاتا ہے. فَلَا يَدَعُهُ الشَّيْطَانُ يَأْخُذُ نِيَّةً صَحِيحَةً، شیطان اس کو چھوڑتا ہی نہیں کہ وہ صحیح نیت کر پائے، نیت باندھے. عقد کہتے ہیں نا، گرا لگانا، نیت کرنا، یہ نیت باندھنا مراد ہے. بل یشوش علیہ، بلکہ وہ اس کے اوپر ایسی تشویش ڈالتا ہے، اس کو ایسا کنفیوز کرتا ہے. حتی تفوتہ الجماع او الرکعہ، یہاں تک کہ اس سے جماعت یا رکعت ہی چلی جاتی ہے.
وَيُخْرِجُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، یا وہ نماز کا وقت ہی نکال بیٹھتا ہے. وَإِن كَبَّرَ شَكَّكَهُ الشَّيْطَانُ فِي صِحَّةِ نِيَّتِهِ، اور اگر وہ اللہ اکبر کہہ لے تو بھی شیطان اس کی نیت کی درستگی میں شک ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں تم نے صحیح نیت کی تھی یا نہیں، 4 رکعتوں کی تھی یا 2 کی تو نہیں کر دی تھی کہیں، یا پھر یہ کہ نیت اللہ کے لیے تھی کہ نہیں. یعنی ابتدا میں ہی وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ تَغَلَّبَ عَلَيْهِ الْوَسْوَسَةُ فِي إِخْرَاجِ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ مِنْ مَخَارِجِهَا. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو نماز میں ایسا وسوسہ غالب آتا ہے کہ وہ فاتحہ کے حروف کو نکالنے میں ہی ایفرٹ لگائے رکھتے ہیں اور سارے اذکار کو مخارج کے ساتھ ادا کرنے میں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا ہوتا ہے کہ اگر الحمد کو الحمد پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. یہ بات سنی کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں جب مطلب تجوید وغیرہ پڑھاتے ہیں تو وہ سٹریس کرنے کے لیے کہ صحیح کریں، لوگ محنت کریں، وہ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اتنی سیریسلی لے لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ہاں صحیح نہیں نکلی نماز میں تو ہماری فاتحہ نہیں ہوئی، اور فاتحہ نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی. تو وہ اسی اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے مخارج صحیح ہوں ان نماز کے اندر. فلا يزال يحتاط ويردد التشديدات لا يهم غيره، اور وہ اتنا مسلسل احتیاط برتتا رہتا ہے اور تشدیدیں دہراتا رہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ اور طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا. ظاہلاً عن معانی الآیات، اور مخارج کے اوپر اتنی توجہ ہوتی ہے کہ آیات کے معنی ہی اس کے ذہن سے غافل ہوتے ہیں. یعنی وہ خود غافل ظاہل کا مطلب ذہول ہوتا ہے، ایسی حالت جس میں انسان بے خبر ہو، یعنی معنی سے بے خبر ہوتا ہے. والاتعاظ بہا وفہمہا، اور اس سے کیا نصیحت حاصل کرنی ہے اور اس کا مطلب مقصد کیا ہے اس سے غافل. وہذا من اقبح انواع الغرور، اور یہ غرور کی سب سے بدترین قسم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّفْ عِبَادَهُ فِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کی تلاوت میں اتنی تکلیف میں نہیں ڈالا، إِلَّا بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فِي الْكَلَامِ، مگر یہ کہ جو کلام میں بات چیت کرنے میں ان کی عادت جاری ہوتی ہے. یعنی جس طرح، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انگریزی بولتے ہیں ان کے مخارج میں مختلف جگہ پر مشکل ہوتی ہے، جو اردو بولتے ہیں، جو پنجابی بولتے ہیں، ان کے لیے قاف وغیرہ نکالنا، کچھ مخارج کا نکالنا جو ہے وہ اور مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ قاف کو خا پڑھتے ہیں اور وہ قاف نہیں نکال پاتے. اسی طرح یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ عربوں کے ہاں بھی ہے. آپ دیکھیں کہ مصری جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر جیم کو گاف بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جیم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ خا نہیں پڑھ سکتے تو خا کی جگہ وہ ہا پڑھتے ہیں. تو یعنی مختلف لوگوں کی مختلف مشکلات ہیں. اس میں انسان اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا کرے، لیکن اگر پھر بھی اس کی زبان سیدھی نہیں ہوتی تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی وہ اس کی وسعت میں ہی نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ بچپن سے اس کا ایسا یعنی کہ مخارج ایسے ہو چکے ہیں کہ اب اس وقت آ کے ان کی اصلاح نہیں ہوتی. جبکہ عربوں کے یہاں دیکھیں ان کو باقاعدہ کوئی سکھائے تھوڑی جاتے ہیں، بچہ ان کا صرف سن کے ان کے مخارج ویسے ہی ہوتے ہیں. وَطَائِفَةٌ اغْتَرُّوا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ يَهُدُّونَهُ هَذًّا، اور کچھ ایک گروہ اور جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ غرور میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو تیز تیز پڑھتا ہے. یہ یہودونہ حذا کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتا ہے ان کو، یعنی ان کو بس پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تیز و تیز پڑھتا جاتا ہے. وَرُبَّمَا خَتَمُوهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّتَيْنِ، ہو سکتا ہے کہ وہ رات اور دن میں 2 ختم کر لے، ایک رات میں ایک دن میں. تو اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا ختم کر سکے. یتلوہ ھذا المغرور، وہ یہ ایسا مغرور انسان اس طرح تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کو پڑھتا ہے. وقلبہ فی اودیۃ الامانی یتجبل، اور اس کا دل خواہشات کی وادیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے.
یعنی دل میں اور باتیں سوچ رہا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور پڑھ رہا ہوتا ہے. فهو مغرور يظن ان المقصود من انزال القرآن الہمہم مع الغفلہ عن تدبره والعمل بموجبہ. اور وہ اس طرح دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف زبان سے ادائیگی ہے، یعنی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ریڈنگ ہے بس، اور وہ اس سے غافل ہے کہ اس پہ تدبر کرے یا اس کے جو موجبات ہیں ان پر عمل کرے، یعنی جو چیزیں وہ واجب کرتا ہے ان کو اپنے عمل میں لائے. یعنی وہ اپنے حروف کے یا الفاظ کی درست ادائیگی پر یا بعض اوقات تیز تیز پڑھنے پر اتنی توجہ رکھتا ہے، یعنی صرف الفاظ کو پڑھنے پر. یعنی ایک گروہ وہ ہے جو حروف کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو صرف اس کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو یہ بھی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور معانی کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَفِرْقَةٌ أُخْرَى اغْتَرُّوا بِالصَّوْمِ، ایک اور گروہ ہے جو روزے کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وَرُبَمَا صَامُ الدَّهْرِ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صائم الدہر ہو. صائم الدہر کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ روزہ رکھے یا ایک دن رکھے اور ایک دن چھوڑے. اور صام الایام الشریفہ، یا مخصوص ایام کے جو معزز ایام ہیں ان کے روزے رکھے. لیکن صام الظاہر منہم دون الباطن، لیکن اس کے روزے کیا ہیں؟ صرف ظاہری روزے ہیں، اس کے باطن کا روزہ نہیں. یعنی ظاہر میں وہ روزے دار ہے لیکن اس کے اندر روزہ کوئی نہیں. کیا مطلب اس کا اندر روزہ نہیں؟ برائی سے نہیں بچتا، یعنی کہ منہ بند کیا ہوا ہے لیکن غیبت کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا، ہاتھ سے جھوٹ کا نہیں جانے دیتا، یا دل میں حسد اور بغض اور نفرت دوسروں کی بھری ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں. فَأَطْلَقُوا أَلْسِنَتَهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْهِزْيَانِ وَالْغِيبَةِ، انہوں نے اپنی زبانوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے بےہودہ باتوں اور غیبت کے لیے. ویسے روزہ رکھا ہوا ہے. وَمَلَأُوا بُطُونَهُمْ بِالْحَرَامِ، اور اپنے پیٹوں کو حرام کھانوں سے بھرا ہوا ہے. عند الافطار، افطار کے وقت. وَقَعَدُوا عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ، اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی تبلیغ یا دین کی دعوت کا کام نہیں کرتے. وَنَشْرِ الْهِدَایَةِ، اور ہدایت کو عام کرنے سے، یعنی لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ان کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی. وہ صرف روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور پھر کھانے کے وقت حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، لیکن ویسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ نیک ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں. وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، اسی طرح کچھ حاجیوں کا بھی معاملہ ہے. حج کے معاملے میں غرہم الشیطان، شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے ہوا ہے. فَحَجُّوا بِزَادٍ حَرَامٍ، اور وہ حرام مال سے حج کرتے رہتے ہیں. مثلا سود لے کر جو سود کا پیسہ ملتا ہے اس سے حج کرنے چلے جاتے ہیں. وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْمَظَالِمِ وَالدُّيُونِ مَا عَلَيْهِمْ، حالانکہ ان کے اوپر کئی ظلم اور قرض ہیں جو انہیں ادا کرنے. ظلم کا مطلب یہ ہے، مظالم کا مطلب کیا کہ انہوں نے لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے، لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہوا، جو بہنوں کا حصہ بنتا تھا اسے رینٹ پہ دے کے اس کا کرایہ خود ہڑپ کر رہے ہیں، مثلاً مثال کے طور پہ. لیکن ویسے حج پہ جاتے ہیں. کئی آپ نے اس طرح کے واقعات سنے بھی ہوں گے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، اس نے ہمیں حق نہیں دیا، کسی بہن کو نہیں دیا، لیکن ویسے وہ ہر سال حج پہ جاتا ہے، یا بہت زیادہ عمرے کرتا ہے، یا بہت چیریٹی کرتا ہے کہ ہمارا حق نہیں دیتا. اب یہ دھوکے میں ہے نا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی، حالانکہ انہوں نے اپنا اصل فرض ہی ادا نہیں کیا. وَأَشْغَلَهُمْ بِالرَّفْثِ وَالْفُسُوقِ وَالْخِصَامِ، اور اس مال نے ان کو مشغول کر رکھا ہے جنسی باتوں میں، فسق و فجور میں اور خصام میں، جھگڑوں میں. وَفِرْقَةٌ أُخْرَى، اور ایک اور گروہ، اخذت فی طریق الحسبہ، وہ حسبہ کے معاملے میں پکڑا گیا ہے. حسبہ کیا ہوتا ہے؟ حسبہ کا لفظ جو ہے ایک تو حساب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اجر کی نیت کرنا. اس کی دلیل یاد ہے؟
کون سی؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ ہمیں اس میں ثواب دے. تو حسبہ ہوتا ہے ثواب کی نیت رکھنا. ٹھیک ہے، اللہ سے اجر طلب کرنے کی نیت رکھنا. لیکن ویسے یہ اسلامی حکومت کے اندر ایک محکمہ ہوتا ہے. محکمہ کا مطلب پتہ ہے؟ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. جیسے سعودی عرب میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہوتی ہے، کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں تو پھر یہ کام کریں گے، تو اس اعتبار سے پھر انہوں نے یہ کام شروع کرا ہوا ہے. ينکرون علی الناس ما ظہر من المعاصی، وہ لوگوں پر نکیر کرتے ہیں، ان کو برا یعنی سمجھاتے ہیں جو وہ ظاہری گناہ کرتے ہیں. وَيَنْسَوْنَ مَا فِي بَوَاطِنِ أَنفُسِهِمْ، یہی دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے بھولے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے اپنے نفسوں کے اندر چھپا ہوا ہے. جو ان کے اپنے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو ان کو نظر نہیں آتا. دوسروں کے ظاہری گناہ نظر آتے ہیں، اپنے اندر کے گناہ نظر نہیں آتے. من المنکرات التی تأکل ما جمعوه من الحسنات، ایسی منکرات کہ جو ان کی جمع کی ہوئی ساری نیکیاں کھا جائیں. اصل میں ایک ہوتا ہے دین کی تعلیم، وہ ہوتی ہے جو ظاہر سے معاملہ کرتی ہے، ظاہری چیزوں سے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو اس کے معنی اور مفہوم پر، پھر وہ ہوتی ہے جو عمل پر، پھر وہ ہوتی ہے جو عمل کو بھی چیک کرنے پر. تو یہ جو فقہ القلوب کی کتاب ہے نا، یہ ہمارے اوپر ایک چیک ہے ایسا کہ ہم اپنے جس کسی کام کو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں اس کے پیچھے اپنی نیت اور اپنے طریقے اور خود اپنے آپ کو بھی چیک کریں. یعنی صرف نیت نہ چیک کریں بلکہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے اندر کون سی غلطیاں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب انسان کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہے تو 3 انگلیاں اس کے اپنے طرف آ رہی ہوتی ہیں. آپ دوسروں کو چیک کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اور یہ انصاف کا معاملہ ہوتا ہے نا. جو انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے نا وہ انتہائی عقل مند ہوتا ہے، جس کو اپنی غلطی نظر آ جاتی. میں اس کو تو دل کا چور فوراً انسان پکڑ لیتا اپنا، اس کو تو میں منع کر رہا ہوں، اس کی تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن میں تو خود بھی ایسے کرتا ہوں. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم گھر والوں کو کسی چیز سے روکتے ہیں اور وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بچے نہیں سنتے نا، کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ماما اگر مجھے کہہ رہی ہیں آہستہ بولو نہیں، اور ماما ابا کے سامنے ان سے بھی زیادہ بلند آواز کر لیتی ہے. تو بچے یہ دیکھ نہیں رہے اور بچے سمجھ نہیں رہے کہ جو مجھے کہنے والا ہے وہ تو خود بھی عمل نہیں کر رہا، تو پھر کیوں مانے بات. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہم کسی کو روک رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہمیں کسی اور میں بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ چیز ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ دین کی کوئی بات کسی کو کریں تو اپنے آپ کو ان میں شامل کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بھی یہی کہہ رہی ہوں اور یہ چیز مجھے بھی کرنی ہے. اور جتنا آپ کا عمل بہتر ہوتا جائے گا اتنی آپ کی بات کی تاثیر بڑھتی جائے گی، اتنا آپ کا اجر بڑھتا جائے گا، اتنا شیطان کے لیے آپ بہت مشکل بن جائیں گے. حضرت عمر سے شیطان کیوں ڈرتا تھا؟ وہ اتنے انصاف پسند تھے. آپ دیکھیں کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے. مجھے تو بہت بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جس میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جب وظیفہ دیا تو حضرت اسامہ کو زیادہ دیا اور اپنے بیٹے کو کم دیا. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یعنی آپ نے اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا. تو نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیارا تھا، اس لیے میں اس کو زیادہ دوں گا.
اب ہم کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں؟ ہماری تو عقل ہی کام نہیں کرتی، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور ہر اس چیز سے محبت تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. تو اس بنا پر پھر آپ دیکھیے کہ اپنے بیٹے کو کوڑے لگوا دیے، اپنے بیٹے کو سزا دے دی ایک موقع پر. تو انصاف یہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز آپ کو کسی اور کو کہنی ہے پہلے وہ اپنے آپ کو کہیں، اور جو کسی سے ٹھیک کروانی ہے وہ پہلے اپنے آپ میں ٹھیک کر لے. اپنے لیے صرف یہ نہ کہتے نہیں ہم تو بہت گنہگار ہیں، کیا نہیں، یہ باتیں کوئی قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں تو پھر ٹھیک کریں اپنے آپ کو، صرف دوسروں کو سنانے کے لیے کیوں یہ پٹی پڑھتے رہتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. مائک دیجیے ان کو. یہ جو لفظ آتا ہے طریق الحسبہ، اس کے اندر جیسے یہ بھی اس قسم کے بھی لوگ آ سکتے ہیں جو کہ طریق الحسبہ، حسبہ جو ہے نا ایک محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیونکہ میں ایک ایسی پرسنالٹی کو جانتی تھی جو کہ ہر چیز کو گنا کرتے تھے کہ میں نے اتنی تسبیحاں یہ کی، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ اجر ہے، میں وہ یہ تو وہ نیکی کا پیچھے کام جو کر ہے نا وہ اذکار کے معاملے میں حد سے بڑے ہوئے ہیں جی جی. اور فرائض چھوڑے ہوئے ہیں. تو وہ نا کیلکولیٹ کرتے تھے کہ آج میرا اتنا ثواب کی اکٹھا ہو گیا. یہ اصل میں کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے حسبہ. اچھا. حسبہ کا لفظی معنی حساب ضرور ہوتا ہے لیکن یہاں حساب کے معنوں میں نہیں ہے. وَفِرْقَةٌ زَهِدَتْ فِي الْمَالِ، ایک فرقہ جو ہے وہ مال کے معاملے میں زہد اختیار کرتا ہے کہ ہمیں مال نہیں کمانا. وَقَنَعَتْ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطَّعَامِ بِالدُّونِ، اور وہ کھانے، لباس اور کھانے کے معاملے میں گھٹیا پر قناعت کرتا ہے. یعنی روکھا سوکھا کھا لیں گے، ایسا ویسا پہن لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ظاہر میں اپنا زہد دکھاتے ہیں کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں. وَمِنَ الْمَسَاكِنِ بِالْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں رہنے پر. وَظَنَّتْ أَنَّهَا أَدْرَكَتْ رُتْبَةَ الزُّهَادِ، اور یہ طریقہ زندگی، یہ لائف سٹائل اختیار کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زاہدوں کے مرتبے پہ پہنچ گئے. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ رَاغِبُونَ فِي الرِّيَاسَةِ وَالْجَاهِ، اس کے باوجود وہ ریاست اور مرتبہ منصب کے بڑے خواہشگار طلبگار ہوتے ہیں. اما بالعلم، یا علم کی وجہ سے، و اما بالواز، یا واز نصیحت کی وجہ سے، اور بمجرد زہد، یا زہد اختیار کر کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں یا ہمیں لوگ پہچانے اور مانے اور ہماری سرداری کو مانے. وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَمَلٍ لِلشَّيْطَانِ مِنْهُ نَصِيبٌ، اور اس طرح ان کے ہر عمل میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے. یعنی شیطان اپنا کام کرنے کے لیے گھس جاتا ہے، انسان کے نیک عمل کو بھی جا خراب کرتا ہے. ہاں جی، نیت آ گئی بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کم لباس پر یا کم تھوڑے ڈریسز رکھنے پر کوئی پکڑ ہے کہ نہیں یہ تمہاری تم جان بوجھ کے کرے. اگر کسی کی نیت یہی ہے کہ مجھے دنیا میں بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، تو وہ اس کی چوائس ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے، وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہے یا بہت سمپل کھانا کھاتا ہے تو ہم اس کو ملامت نہیں کریں گے، یہ اس کی چوائس ہے. لیکن اگر وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں کتنا کم کھاتا ہوں، یعنی کچھ لوگ ویسے ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں اور اگر کسی کے گھر جائے تو تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت کم کھاتا ہوں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ کو جو بھوک لگی ہے وہ کھا لیں، جو چیز پسند ہے وہ کھا لیں، جو اچھا لگتا ہے وہ کھائیں. اس طرح تو آپ دونوں طرح محروم رہ گئے، کھانے سے بھی محروم رہ گئے، اجر سے بھی محروم رہ گئے.
جی جی وہ ساتھ والے بیچارے آرام سے کھا بھی نہیں سکتے, وہ شرمندہ ہوتے رہتے ہیں کہ بھی دیکھو ہم شاید بہت ہی کھانے کے شوقین ہیں. پاکستان میں اس لیے ایسا ہوتا تھا کہ شادیوں میں لوگ کیا کرتے تھے, جو زیادہ کھانے والے ہیں نا وہ نا اپنی ٹیبل ہی الگ ویسے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں, جیسے ہی کھانا نکلا سب الگ الگ الگ. وہ اتنے شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم اتنا زیادہ کھانا کھانا ہے تو ہم ذرا الگ بیٹھتے ہیں. اور ویسے بھی ذرا شادی کا کھانا, دعوت کا کھانا اتنا مزے کا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا, پھینکتے بھی بہت. خیر اصل میں ہر جگہ اپنی نیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کام کر کیوں رہی ہوں, لوگوں میں نیک بننے کے لیے, یا میں نے یہ میری اپنی چوائس ہے, میرا اپنا ایک طریقہ ہے, یا مجھے یہی پسند ہے, یا میرے لیے کنوینئنٹ یہی ہے, یا میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے میرے لیے, پھر تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک کال پڑھا تھا ابن عمر کا اور مجھے بہت پریشانی بھی ہوئی تھی, میں خیر اس کی تحقیق مزید بھی کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جتنا زیادہ اپنا حصہ بناتا جاتا ہے, اپنی آخرت میں سے اتنا ہی کم کرتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر آپ بہت زیادہ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں تو لازمی طور پر ظاہر ہے کہ آپ کا وقت اس میں زیادہ لگ رہا ہے, تو جو چیزیں آپ کو آخرت میں آگے لے جا سکتی ہیں اس میں کمی تو آئے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہر چیز ایک وقت مانگتی ہے, آپ مال مانگتی ہے, آپ کی صلاحیتیں مانگتی ہے, بہت کچھ لگانا پڑتا ہے. تو اگر آپ دنیا کے لیے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اور آخرت میں جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کے لیے نہیں لگاتے, تو ظاہر ہے وہ نیچے جائے گا. اور یہ یعنی ایک کی قیمت پر دوسری چیز اوپر جاتی ہے. یہ بالکل ترازو ہے نا, جیسے ایک طرف آپ زیادہ ڈالیں گے دوسرے اوپر اٹھے گا ہی, لازمن اٹھے گا. اگر دنیا کے لیے زیادہ وقت لگا رہے تو آخرت کی طرف سے اٹھے گا. جی جی ایک منٹ, یہ مائک دیتے تاکہ سب تک بات پہنچے. جی میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ, آپ نے کہا تھا کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ کیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے. اگر اپنی مرضی سے وہ چیزوں کو چھوڑتا ہے یا جو بھی لائف سٹائل اختیار کرتا ہے تو وہ سوچ کے اختیار کرتا ہے, رائٹ؟ بالکل. تو یہ تو مسنگ ہے ہماری زندگی سے. ہم لوگ جو بھیڑ چال ہوتی ہے اس پر چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. میجورٹی ہماری یہی کر رہی ہے. دیٹس the big problem. جی انکدے. میں سوچ رہی تھی کہ انسان خود کو جتنا بھی دھوکہ دے لے اور دوسروں کو دھوکہ دے لے, لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا. تو انسان اپنی نیت تو جانتا ہی ہے. بالکل, اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو چیز ہے کہ اگر انسان کم سے کم میں یا کم کھانے کے لیے اپنے آپ کو وہاں خیانت کرتا ہے, تو یہاں اگر یہ انسان کی نیت ہے تو وہ بھی نیکی میں بدل جائے گا کہ اپنے خاندان کی, فیملی کی اصلاح ہو, بچوں کو سکھانے کے لیے کہ دس از انف فار یو. تو اس میں ہم اس میں تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک تربیت ہو رہی ہے نا, وہ تو ایک تربیت ہو رہی ہے. آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہد کوئی بری چیز ہے, زہد اچھی چیز ہے, لیکن اگر زہد لوگوں پر اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے ہے یا لوگوں کے سامنے نیک بننے کی ہے, وہ غلط ہے. کہ لوگوں کی خاطر آپ زاہد بنے ہوئے ہیں یا لوگوں کے سامنے زاہد بنے ہوئے ہیں, دل میں مال کی شدید ہرس ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیں مال سے کوئی دلچسپی نہیں, یہ غلط ہے. نیت مین ہے کہ جی. اور استاذہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری چیزیں اپروچ میں ہوتی ہیں اور ہم وہ کر سکتے ہیں, ہمارا کبھی بڑی خواہش ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, صبر کرتے ہیں کہ نہیں ہر چیز پہ ہمیں نہیں جانا ہے, کیونکہ ہمارے اندر صبر بھی ڈیولپ ہونا. بہت سی چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال, میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے, پیسے جائیں لے آئیں, لیکن نہیں, صبر کرنا چاہیے. ہر چیز کو پورا کرنا, ہر چیز کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. ہر خواہش کے پیچھے نہیں دوڑ پڑنا چاہیے. جی پھر وہ کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ, ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے.
وَجَعَلَ لَهُمْ زَيًّا وَهَيْئَةً وَمَنْطِقًا وَحَرَكَاتٍ وَمَرَاسِمَ، اور اس نے ان کے لیے کچھ مخصوص لباس، کچھ مخصوص شکل، مخصوص بولنے کا انداز، مخصوص حرکات، مخصوص نشان وہ بنا رکھے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے پرومیننٹ کرنے کے لیے، ہاں یعنی کہ ظاہر میں جو ان کے لباس یا طور طریقے ہیں ان کو دوسروں سے الگ کر رکھا ہے. خول چڑھایا ہوا ہے، اور وہ اصل میں ہوتے ایسے نہیں، انہوں نے اپنا ایک برانڈ بنایا ہوا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. وَاخْتَارَ لَهُمْ أَدْعِيَةٌ بَاطِلَةٌ، اور اپنے لیے انہوں نے باطل قسم کے سلوگنز بنا رکھے ہیں. وحالات مشینہ، اور ایسے حالات جو تکلیف دہ ہیں، کالتماوات والسماع والتنفس الی غیر ذالک من الشمائل والہیئات المشینۃ التی غرہم بہا الشیطان. آپ ایک دفعہ باہر جا کے واش روم میں جا کے صاف کر کے آئیں. یعنی انہوں نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں اختیار کر رکھی ہیں جس میں وہ تماوات ہوتے ہیں، مزامیر، جیسے یعنی ایسی پوئٹری سننا، یا سما جیسی قوالیاں سننا، یا سانس تنفس یعنی سانس کے ساتھ کوئی ذکر کرنا، یا اس قسم کی کچھ شکلیں اور حالتیں بنا رکھی ہیں جو بدنما ہیں. ان کے ذریعے شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یعنی کچھ لوگوں نے سارا دین کس میں رکھا ہوا ہے، ایک پیرالل سا دین بنایا ہوا ہے جو نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ کچھ. مثلا ذکر کرتے ہیں یا تو اندھیرے کمرے میں، یا پھر ہو کو پتہ نہیں اونچا کر کے، یا پھر بلند آواز سے، یا یعنی اس قسم، یا پھر وہ ایسی قوالیاں سنتے ہیں، یا ایسی پوئٹری، یا ایسی جھوم جھوم کے اس طرح کی چیزیں کہ جس کا دین سے تعلق نہیں ہے. صحابہ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. وہ تو مجھے نہیں معلوم. وَفِرْقَةٌ مِّنْهُمْ ادعت علم المعرفة ومشاہدة الحق، ایک فرقوں نے ان میں سے دعویٰ کر رکھا ہے علم المعرفہ کا، یعنی معرفت ہے. کیونکہ آپ نے کبھی سنا لوگ کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں، یعنی ایسی بات کریں گے جو دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جب وہ پوچھے گا اس کا مطلب کیا ہے تو وہ کہے گے تمہیں کیا سمجھ، یہ تو معرفت کی باتیں ہیں. یعنی یہ سب کو سمجھ نہیں آتی، یعنی یہ خاص لوگوں کو خاص علم ہے یہ، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ مشاہدۃ الحق، اور وہ حق کا کوئی مشاہدہ اپنے طرف سے کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز. وہ مجاوزۃ المقامات والاحوال، اور وہ مقامات اور حالات سے آگے بڑھ گئے. والملازمہ فی عین الشہود والکشف والوجد، اور وہ ایسی چیزوں سے یعنی اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ملازمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ لازم ہو جانا، کہ جو شہود اور کشف اور وجد سے نظر آتی ہیں ان کی آنکھ سے. وہ کہتے ہیں ہمیں کشف ہوتا ہے. کشف کا معنی جیسے اشارے ہوتے ہیں، مجھے یہ اشارہ ہوا ہے، میری آنکھ لگی تو میں نے ایسی چیز دیکھ لی ہے. آنکھ ہی سمجھ، ہاں جی، کہ میری خواب میں بزرگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم نماز نہ پڑھنا. ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، کتاب بھی ہے. تو کشف ہوتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک کسی سے میری بات ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ کشف، تو کہتے یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا، اور اس میں یہ ہے کہ جو بہت اللہ والے ہوتے ہیں یا جو بہت ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل پر ایسی واردات ہوتی ہیں کہ انہیں دوسروں کی
حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، ان کی بیماری سمجھ آ جاتی ہے، یا ان کے مسائل سمجھ آ جاتے ہیں، یعنی وہ دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ اس شخص کو کیا ہے مثلا. وغیرہ من الطامات والہذیان والبہتان، اور اس کے علاوہ مصیبت، طامات یعنی مصیبت والی باتیں اور بےہودہ باتیں اور بہتان ترازیاں. بہتان ترازی کیا؟ کسی نے مجھ سے ذکر کیا، انہوں نے اپنے کسی روحانی مرض کا علاج کسی راقی سے کروایا، کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں تھا، اس نے راقی کو اور اس بیمار کو جوڑا. یعنی ایک شخص بیمار ہوا، اس نے اس سے ذکر کیا کہ میں بیمار ہوں، مجھے کوئی علاج کرنے والا چاہیے. اس شخص نے کسی راقی سے ملوا دیا. راقی ہوتا ہے جو رقیہ وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی صحیح ہوتے ہیں کئی نہیں بھی ہوتے. اب راقی جو ہے وہ اگر آپ ان کی کبھی کچھ راقی ایسے تو ان کی اگر آپ باتیں سنا نا تو وہ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، یعنی ان کو اگر آپ اینالائز کریں تو وہ کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کہہ رہے ہیں. خیر، انہوں نے علاج کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایسا جادو ہے کہ جو بہت ہی خطرناک ہے اور میری اپنی جان خطرے میں ہے. ٹھیک ہے، اس نے علاج کر دیا. اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ راقی کچھ مہینوں کے بعد بیمار ہوا، کئی دن اسپتال میں رہا اور فوت ہو گیا. یہ جو بیچ والا شخص تھا، اس نے کہا کہ اس کے مرنے کی وجہ یہ شخص ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس کا علاج کیا تھا، اس کے اوپر جو جادو تھا یا جو بھی تھا وہ اتنا سخت تھا کہ راقی نے اس کا علاج تو کر دیا لیکن وہ اثر راقی پہ پڑ گیا اور راقی بیمار ہو گیا، حالانکہ اس کے علاج اور راقی میں تقریباً کئی مہینوں کا فرق تھا. تو جو مجھے یہ قصہ سنایا تھا میں حیران پریشان، میری تو عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے. اول تو یہ کہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہر ایک کی زندگی. اب مثلا محمد اشرف بہت ینگ ایج میں چلے گئے ہیں، اب ہم کسی کو الزام دیں گے کہ کوئی شخص ان سے ملا تھا، اس نے ان کو لگائی نظر جس کی وجہ سے ان کی ہوئی طبیعت خراب اور اس وجہ سے وہ فوت ہو گئے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو کیا آپ کو ایسی بات پہ یقین کرنا چاہیے اور کسی کو بلیم کرنا چاہیے؟ لیکن بعض لوگ اس طرح کی بات، یہ آپ نے کہاں سے کہاں چیزیں جوڑ لی، کس کو کس کے ساتھ ملا دیا. تو یہ عموماً یہ جو کشف اور وجد اور یہ بہتان میں آتا ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا بہتان، یہ تیسری چیز بہتان ہے. ہذیان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بہت شدید بخار ہو جاتا ہے تو وہ اس بخار کی حالت میں کچھ بولنے لگتے ہیں، کبھی اس کو ہذیان کہتے ہیں، بڑبڑانے لگتے ہیں، کوئی ایسی باتیں کچھ لوگ جیسے نیند میں بولتے ہیں. ڈز اٹ میک اینی سینس جو وہ بول رہے ہوتے ہیں نیند میں؟ اب کہتے ہیں جب وہ اٹھتا ہے تو آپ کہتے تم یہ کہہ رہے تھے تو کیا تھا تمہیں؟ کہتے کہ میں کب کہہ رہا تھا. اور جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی سینس بھی نہیں بن رہی ہوتی، کوئی تک، جسے کہتے ہیں نا کوئی تک نہیں بنتی. تو یہ جو بے تکی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو ہذیان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب مجھے یہاں ختم کرنا چاہیے، میں جلدی سے تھوڑا سا اس کو آگے لے جاتی ہوں بغیر وضاحت کے. حتی ظن بعضهم ان ما هم علیہ من الباطل اعلی من علم الاولین والآخرین، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے جو اولین اور آخرین کا علم تھا. وَيَنظُرُ هؤلاء إلى الفقهاء والعلماء والمحدثین والمفسرین بعین الازدراء، یہ لوگ فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، فضلاً علی العوام، عوام کو چھوڑ کے. فَكَمْ يَفْرَحُ الشَّيْطَانُ بِمِثْلِ هؤلاء، ایسے لوگوں پہ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے. وَفِرْقَةٌ أُخْرَى وَقَعَتْ فِي الْإِبَاحَةِ، ایک اور گروہ جو ہے وہ ہر چیز کو جائز قرار دینے کے فتنے میں پڑا ہوا ہے. وَطَوَوْا بِسَاطِ الشَّرْعِ، اور انہوں نے شریعت کی بساط لپیٹ دی ہے، ہر چیز جائز ہے، سود بھی جائز ہے، رشوت بھی جائز ہے، یعنی انہوں نے ہر چیز کو جائز کر دیا.
वरफजुल अहकाम, अहकाम को उन्होंने बहुत से अहकाम का इनकार कर दिया, कभी हदीस का इनकार कर दिया, कभी उसकी मनमानी तशरीह कर ली। वसब्बु बैनल हलाल वल हराम, उन्होंने हलाल हराम को एक कर दिया है। फबाज़ुहुम यज़ुमु अन्नल्लाह मुस्तग़निन अन अमलिही फलिमा यतअब नफ्सहू, वो उनमें से बाज़ ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अमल से बेनियाज है, तो अपने आप को थकाने की क्या जरूरत, अल्लाह को हमारी नमाज की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला को इस चीज की क्या जरूरत है। वक़ाल बाज़ुहुम, और उनमें से बाज़ कहते हैं कुल्लिफ़ल इबादु मा ला युतीक़ून मिन तत्हीरिल क़ुलूबि मिन अश-शहवाति व हुब्बिद दुनिया व ज़ालिका मआल, कि बंदों को ये जो कहा गया है कि अपने दिल पाक करो ख्वाहिशात और दुनिया की मोहब्बत से, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। फलिल्लाहि कम अदल्ल शैतानु मिनल बशरी बिमिस्लि हाज़िहिल ख़वातिर वल अफ़कार, तो सारी खूबी अल्लाह की, ये सब तारीफ अल्लाह के लिए है कि उसने के शैतान ने इंसानों को किस तरह इस तरह के ख्यालात और अफकार से बहका रखा है। अल्लाह ताला हमें हर तरह के भटकने से महफूज रखे और अपनी ज़िंदगी की हम कदर करें और सही काम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे ख्याल है मुझे अलग से कोई नसीहत करने की ज़रूरत नहीं, ये जो इन्होंने आज कह दिया है यही आपके लिए काफ़ी है। और अगले हफ्ते होगा कि मुख्तरून की कितनी फ़िरके हैं, यानी जो धोखे में पड़े हुए हैं उनके और कितनी किस्में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम, अहलन व सहलन उन तमाम बहनों को जो आज ख़ास तौर पर तकमील तालीमुल कुरान सेरेमनी की शिरकत के लिए आई हैं। आपको और आपकी प्यारी अजीज़ फ्रेंड्स को सबको कुरान की तकमील मुबारक।